الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ، کون ہے جو اللہ کے حضور سفارش کرے گا قیامت کے دن اللہ کی اجازت سے۔ آج کے درس میں جناب حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی شفاعت یعنی حضور کی سفارش کے حوالے سے ہم بات کریں گے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی شفاعت اور آپ کی سفارش یہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ جسے سن کر ہر مومن کا دل خوشی سے بھر جاتا ہے۔ یعنی وہ دن کہ جس دن ہر نبی کی زبان پہ یہ الفاظ ہوں گے نفسی نفسی، مگر میرے اور آپ کے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی زبان اقدس پر یہ الفاظ ہوں گے امتی امتی، میری امت میری امت میری امت۔ تو شفاعت یہ لفظ شفاع سے ہے، عربی زبان کا لفظ ہے، یعنی سفارش کرنا، شفاعت کرنا، یعنی قیامت کے دن حضور علیہ الصلاۃ والسلام اپنی گناہگار امت کے لیے اللہ کے حضور بخشش اور مغفرت اور نجات کی دعا فرمائیں گے، ہماری سفارش کریں گے۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی شفاعت کے حوالے سے احادیث مبارکہ میں آپ کی شفاعت کی 3 اقسام بیان فرمائی ہیں۔ صحیح بخاری شریف میں پہلی قسم ہے شفاعت عظمی، یعنی شفاعت عظمی کا مطلب یہ ہے کہ قیامت کے دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کی سفارش فرمائیں گے۔ یہ وہ دن ہوگا کہ جس دن ہر نبی محترم کی زبان پہ یہ کلمات ہوں گے نفسی نفسی، مگر حضور علیہ الصلاۃ والسلام اپنی امت کی فکر میں ہوں گے امتی امتی۔ تو اللہ پاک فرمائیں گے اے پیارے محبوب، آپ اپنی امت کے لیے مانگے، کیا مانگتے ہیں؟ آج جو کچھ آپ مانگیں گے آپ کی دعا کو قبول کیا جائے گا۔ تو پھر میرے حضور اپنی امت کے گناہگاروں کی بخشش کا سوال فرمائیں گے۔ تو یہ شفاعت عظمی ہے۔ نمبر 2، اہل کبائر کی شفاعت۔ سنن ابو داؤد شریف میں میرے حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ دنیا کے اندر وہ میری امت کے لوگ جنہوں نے اپنی ساری زندگی اللہ کی توحید پر گزاری ہوگی، لیکن بحیثیت انسان ہونے کے گناہ کبیرہ کیے ہوں گے، تو اللہ پاک کے فضل سے حضور علیہ الصلاۃ والسلام ان اہل ایمان اور توحید پرست لوگوں کے لیے کبیرہ گناہوں کے حوالے سے اللہ کے حضور سفارش فرمائیں گے۔ اور تیسری قسم، حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ اہل جنت میں بعض اہل ایمان کے درجات کو بڑھانے کے لیے میرے حضور کی سفارش ہوگی۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی 3 سفارش کی اقسام ہیں، شفاعت عظمی اہل کبائر کے لیے، کبیرہ گناہ کرنے والوں کے لیے، گناہگاروں کے لیے، اور تیسری قسم جنت میں بعض اہل ایمان کے درجات کی بلندی کے لیے۔ تو اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کے لیے حضور کی شفاعت نصیب فرمائے۔ لیکن دیکھنا یہ ہے کہ کچھ اعمال ایسے ہیں کہ جو میرے آقا نے فرمایا کہ جو بندہ ان اعمال پر زندگی گزارتا ہے تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی شفاعت یقینی ہو جاتی ہے، قوی امید ہے کہ میرے محبوب شفاعت فرمائیں گے۔ تو 4 ایسے اعمال ہیں۔ نمبر 1، جس بندے نے اخلاص کے ساتھ کلمہ طیبہ پڑھا تو میرے آقا نے فرمایا کہ وہ میری شفاعت کا حقدار ہے۔ صحیح بخاری شریف میں میرے آقا نے فرمایا کہ جس بندے نے اخلاص کے ساتھ کلمہ طیبہ پڑھا اور اس پر زندگی گزاری وہ میری شفاعت کا حقدار ہے۔ اور نمبر 2، جو بندہ اپنی زندگی میں کثرت سے درود پاک کی تلاوت کرتا ہے تو اس بندے پر جہاں اللہ پاک کی 10 رحمتیں برستی ہیں اور 10 درجات بلند ہوتے ہیں اور 10 گناہ معاف ہوتے ہیں ایک مرتبہ پڑھنے پر، وہاں پر میرے حضور نے فرمایا قیامت والے دن وہ میرے قریب بھی ہوگا اور میری شفاعت بھی اسے نصیب ہوگی۔ اور تیسری چیز میرے حضور نے فرمایا کہ جو بندہ اذان کے بعد درود پاک مجھ پہ پڑھے اور اس کے بعد دعا پڑھے، اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة
وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذِي وَعَدتَّهُ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ، یعنی اذان کا جواب اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پاک اور پھر یہ دعا، تو میرے حضور نے فرمایا اس کے لیے بھی میری شفاعت نصیب ہوگی۔ اور چوتھی قسم میرے عزیزو، کہ جو بندہ حضور سے محبت کرتا ہے اور حضور کی سنتوں پر عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے، جس طرح بخاری شریف میں میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انسان قیامت والے دن اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا جس سے وہ محبت کرتا ہے۔ تو جو بندہ میرے محبوب سے محبت کرے اور حضور کی سنت پر اور حضور کی اتباع میں، حضور کی اطاعت میں زندگی گزارنے کی کوشش کرے گا، تو انشاءاللہ قیامت کے دن وہ حضور کے قریب ہی اٹھایا جائے گا، اور انشاءاللہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت بھی اسے نصیب ہوگی۔ تو میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں، حاضرین و ناظرین، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت قیامت والے دن یہ سب سے بڑی خوشخبری ہے اور سب سے بڑی بشارت ہے۔ اللہ میرے اور ہم سب کے حصے میں حضور کی سفارش اور حضور کی شفاعت نصیب فرمائے۔